السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقاً ایک فریق کو ہدا اس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک فریق کو حق کا ثابت ہو گئی، علیہم الضلالہ ان پر ضلالت، انہم اتخذوا یقیناً انہوں نے متخذوا بنا لیا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ بلا شبہ وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدا و فریقاً حقا علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ہدایت تو اسے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، حق کی تلاش میں جد و جہد کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے، اور فرمایا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ سورۃ الرعد میں کہہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف اسے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع قبرستان میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ سر جھکا کر بیٹھے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں لگانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں یا جہنم میں نہ لکھ دیا ہو، اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اپنے لکھے پر کیوں بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کو چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک بختوں سے ہوگا وہ نیکیوں والے کاموں کی طرف چلے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدبختوں والے کاموں کی طرف چلے گا۔ اور فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، نیکیوں کے لیے آسان کیا جائے گا نیکیوں کے اعمال کرنا، اور بدوں کے لیے آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں والے کام کروائے اور نیکیوں
والے کام کروا کر وہ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے اور ہم کو سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور آخرت میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔